عزت مآب ماؤں بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، نیو کراچی یو سی کے تمام ساتھی، یو سی کمیٹیوں کے تمام ذمہ داران، کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور اسٹیج پر موجود ممبران رابطہ کمیٹی، ممبران السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بخار، کوشش کروں گا کہ آپ سے بات کر لوں اور سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ یہ نیو کراچی وہ علاقہ ہے کہ جس نے ابتدائی دور میں کام کا جب آغاز ہوا تھا تو نیو کراچی کے لوگوں نے سب سے پہلے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ یعنی 80-81 کی بات کر رہا ہوں میں، 80-81 میں جب کام کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت نیو کراچی کے لوگ ذمہ داران بنے تھے اور پارٹی میں آئے تھے۔ تو بنیادی کردار ہے نیو کراچی کے لوگوں کا، اور یہ کراچی کے ساتھی اور نیو کراچی کی عوام ہمیشہ متحد رہی اور قوم کے لیے، تنظیم کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرتی رہی ہے۔ آج اور آپ لوگوں کو تو میں یہ عرض کروں گا کیا اس خنکی کا اثر آپ کے اوپر بھی ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے حوصلے اور جذبات بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اگر نہیں ہیں تو ذرا نعرے کا جواب تو دیجیے، پتہ لگے کہ یہاں این کے ایم کھڑی ہے، این کے ایم کے لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ نعرے بہادر نہیں، سب نے نہیں دیا ساتھ، کچھ ساتھی ٹھنڈے بیٹھے ہیں، سب کے جذبات جو ہے وہ گرم نہیں ہے۔ پیچھے تک تمام لوگ اس بات کا، اس نعرے کا جواب دیں تاکہ دشمن، ہاں اب پتہ لگا نا کہ یہاں مہاجر موجود ہیں، دیگر بھائی بھی ہیں۔ اس چیئر سے اپنی بات کی ابتدا کروں گا کہ وہ جو ہیں منکر منزل نہیں ان کو خبر، وہ جو ہیں منکر منزل نہیں ان کو خبر، پیش قدمی کے بجائے لگ گئے دیوار، یعنی منزل کو تو بھول گئے، اس لیے کہ منزل چاہیے ہی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے بات شروع کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، دیگر جگہوں پہ، کہ میں ڈبل غدار ہوں، پہلے بھی غداری کی تھی اور پھر دوبارہ کری غداری، اور یہاں پر یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اثر میں یہ بھی غدار، یہ سب غدار، 30-30 35 سال ان سب نے اپنی زندگی لگائی اس تنظیم کے لیے، یہ سب غدار ہو گئے۔ اور اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ غدار، تو مانتے ہیں آپ کی غدار، لیکن فخر ہے اس بات پر کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ اپنے ملک کا غدار ہے اور نہ اپنی قوم کا غدار ہے، اپنی قوم سے وفاداری کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ کچھ تلخ باتیں کروں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کر لوں، ورنہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ بھی سکتا ہوں۔ بالکل بالکل سیدھے آپ بتائیں، سخت باتیں تلخ باتیں کر لوں؟ کر لیں، بالکل کر لیں۔ آپ کی اجازت ہے؟ کہاں گئے اظہار بھائی؟ بالکل کر سکتے ہیں، اجازت ہے اظہار بھائی؟ پہلے تو ابتدا کرتا ہوں تربیت کے حوالے سے کہ ہمارے لوگوں کی تربیت کیا تھی، ہمارے لوگوں کا کلچر کیا تھا، ہمارے لوگوں کی تہذیب کیا تھی، یاد ہے کچھ؟
سوال بھی کرتا جاؤں گا، تلخ باتیں بھی کروں گا، اور آپ کی اجازت سے کر رہا ہوں. ابھی بھی کہہ دیں کہ نہیں کریں تو چلا جاتا ہوں. نہیں کریں، بالکل کریں. ہماری تہذیب اور کلچر اور ثقافت کیا تھی؟ جائیے ذرا پیچھے، تھوڑا سا پیچھے جائیے. 11 جون سن 1978 پر چلے جائیے. کیا کلچر تھا ہمارا اور کیا تہذیب تھی؟ اور ہم لوگ کہاں کھڑے تھے؟ تعلیم کے میدان میں ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہمارے مہاجر کمیونٹی کی کیا حیثیت تھی؟ یاد ہے کچھ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس وقت میں جو یونٹ کے ذمہ دار بنائے جاتے تھے، ان کی پوری ہسٹری، ان کا پوری تاریخ ان کے اپنے ساتھ کس طرح کا انسان ہے، کیا تعلیم ہے، کیا اس کی تہذیب ہے، وہ صحیح طرح بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، عام ساتھیوں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، یہ سب چیزیں چیک کی جاتی تھی. اس کے بعد ذمہ دار بنایا جاتا تھا. اور ہمارے نوجوان، اگر کوئی گلی کا بزرگ گزر جائے اور سگریٹ پی رہا ہو تو سگریٹ چھپا لیتا تھا، اور بزرگ کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا. ایسا تھا؟ بالکل تھا. تعلیم کا معیار ہمارا ایسا تھا کہ یہاں لوگ جو باہر سے آتے تھے وہ پاس نہیں کر پاتے تھے کراچی یونیورسٹی کا ایگزام. اور کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے اگر پاس نہیں کر پاتے تھے تو وہ پنجاب جا کر تھے. کھڑے ہیں آج، کہاں کھڑے ہیں؟ 5,000 دیجیے پیپر کلیئر، 20-25 ہزار دیجیے ڈگری لے لیجیے. معلوم ہے آپ کو کون ہے جو پیپر کلیئر کرنے کے پیسے لے رہے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ ہم میں اور آپ میں سے ہی ہیں. کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں، وہ ہم میں اور آپ میں سے ہی ہیں. ہم نے یہ حال کیا ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ 78 میں شہر کی کیا حالت تھی، گلیوں کی کیا حالت تھی، سڑکیں کتنی چوڑی تھیں، صفائی کا کیا نظام تھا. آج کیا ہے؟ کچرے کا ڈھیر ہے یہ شہر. ہمارا اخلاق زمین پر آ چکا ہے. ہم لحاظ نہیں کرتے محلے کا. کوئی بزرگ ہمارے سامنے سے گزر جائے، سگریٹ تو الگ بات ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں تو دیتے رہیں گے، اور سگریٹ سے آگے بڑھ کر اگر اور کوئی نشہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی شرمساری نہیں. کرو. اگر اس طریقے سے ہی قوم کا مستقبل بنانا ہے تو بنائیے اس طرح. یونٹ آفیسز پولیس تھانے بن گئے تھے. یونٹ آفیسز پولیس تھانے بن گئے تھے. جن آفسوں میں 80 کی دہائی میں لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمارا ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھال کر بات کی جاتی تھی اور ان کا مسئلہ حل کیا جاتا تھا. آج یونٹوں کے ہیں، اگر کوئی مسئلہ لگا کر جاتا ہے کہ کہیں غلط پھنس گئے ہم، جس طرح تھانے جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، اس طرح اس لیے کہ ہم نے وہاں کا ماحول ایسا کر دیا ہے کہ ہم مسلط ہو گئے ہیں طاقت کے زور پر. طاقت سے کبھی کامیابی نہیں ملتی. طاقت سے آپ کچھ عرصے تو حکمرانی کر سکتے ہیں لوگوں پر، ہمیشہ نہیں کر سکتے. اس طاقت کو بالآخر ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے جو ناجائز طاقت ہوتی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یونٹ آفسوں کے یہ حال تھے یا نہیں تھے؟ بالکل. آپ ایسے حال تھے کہ یونٹ لے کر آتے ہوئے ڈرتے تھے. اگر نہیں تھے تو بولے نہیں تھے. اگر اپنی قوم کے مسائل، پچھلے ایک پروگرام میں نے مثال دی تھی، ہم دعوے کرتے ہیں نا کرپشن نہیں ہونی چاہیے، بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے، یہ دعوے کرتے ہیں نا،
مثال دیتا ہوں آپ کو, کسی برتھ سرٹیفکیٹ کے ادارے میں چلے جائیں, بغیر پیسے دیے ہوئے وہ برتھ سرٹیفکیٹ لا کر دکھا دیجیے مجھے. کون ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ دینے والا؟ آپ کا اور ہمارا ہی ہے. ہمارے ہی ذریعے نوکری حاصل کی ہے, وہاں پر بیٹھ کر رشوت بٹور رہا ہے. کیا کرنا چاہیے تھا اس کو کہ اپنے لوگوں کے لیے سہولت مہیا کرتا, اپنے لوگوں کی خدمت کرتا. نہیں کر رہا. یہ چائنا کٹنگ, یہ زمینوں پہ قبضے, یہ پتھارے, یہ گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر پتھارے کون لگا رہا ہے؟ باہر سے آسمان سے آ رہے ہیں لوگ. ہم خود تباہ کر رہے ہیں. خامیوں کمزوریوں کو دوسروں پر تھوپنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنے عمل کو, اپنے طرز گفتگو کو, اپنے کردار کو صحیح کرنا پڑے گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کتنی ہی دولت کما لیں, کتنا ہی اعلیٰ مقام حاصل کر لیں, مرنے کے بعد آپ کو اگر کوئی یاد کرے گا تو وہ آپ کے کردار کی وجہ سے کرے گا, آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں کرے گا. اگر کوئی تعریف کرے گا تو کہے گا اس آدمی کا یہ, تو سوال کرے گا, اور سوال کا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے ساری تکلیفیں, ساری پریشانیاں, ساری مشکلات کارکن جھیلے, اور جب فائدہ حاصل کرنے کا وقت آئے تو کارکن کو ایک چھوٹی سی نوکری کی حد تک کچھ کارکنان کو دے دی جائے. شہداء کی فیملیز کے لیے, شہداء کی فیملیز کے لیے 5,000 بہت 5,000 مہینہ ان کے گھر کو امداد کر دی جائے. چلا کے تو دکھا دے کوئی 5,000 میں اپنا گھر. کیا ہوتا ہے 5,000 میں؟ کیا ہوتا ہے 5,000 میں؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایک نام لیتا ہوں ابھی, بہت تکلیف ہوگی اس پہ. انبساط ملک, رابطہ کمیٹی لندن, پورے کراچی کے جو کیبل سسٹم ہے اس کے وہ مالک ہیں. انبساط ملک پورے کراچی کے جو کیبل سسٹم ہے اس کے مالک ہیں. پوچھئے یہ کیبل سسٹم کے جو وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, خالد آرائی وغیرہ, ان سے پوچھ لیجئے جا کر, میری بات پہ یقین نہیں ہے, ان سے پوچھ لیجئے جا کر کہ کم از کم 50 لاکھ روپے مہینہ ان کو ملتا ہے. سفاری پارک میں گوشت کے نام سے ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے. کم از کم 50 لاکھ ان کو وہاں سے ملتے ہیں. کیا قربانیاں ہیں ان کی بھائی؟ جتنی قربانی ان کی ہے اتنی دوسرے کارکن کی بھی ہے, اس سے بھی شہادت دی. اگر ان کے گھر میں سے کسی کوئی شہید ہوا ہے تو کارکن کے گھر سے بھی ہوا ہے, تو 5,000 اس کو کیوں اور 1 کروڑ روپے اس کو ان کو کیوں؟ اور جب ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ کما لو, لے لو پیسے, 10 لاکھ رکھ لو, 90 لاکھ روپے اگر شہداء کی فیملیز کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم بنا دو کہ 10 لاکھ روپے ان کے بینک میں, ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دو, ان کو سیونگز جو ہوتا ہے قومی بچت والے بینک میں ان کو کروا دو, اور اس کے بعد چھوڑ دو. وہ آپ کے پاس آ کر ہاتھ نہ پھیلائے, فقیر نہ بناؤ کسی کو, ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کر دو. تو اگر اس پر ہی عمل کر لیا جاتا تو 1 مہینے میں 9 فیملیز اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی. اور یہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے, اگر اتنے سالوں سے اس پر عمل کر لیا جاتا تو کتنی فیملیز اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی؟ نہیں, ان کو فقیر بناؤ, 5,000 روپے کے لیے ان کو دھکے کھلاؤ. یہ سوشل میڈیا کے شیر کہتے ہیں کہ کارکنان سے کہ نکلو, اور جب اپنی باری آئے تو بھاگ جاؤ. کیسے بھاگ جاؤ؟ واسع جلیل اس وقت سب سے بڑے شہنشاہ ہیں سوشل میڈیا کے, سب سے بڑے شہنشاہ ہیں وہ. 9 تاریخ کو پچھلے سال 9 مارچ کو جب چھاپا پڑا 90 پر, تو وہاں درجنوں ساتھی گرفتار ہوئے اور میری بھی گرفتاری ہوئی. واسع جلیل اس وقت کراچی میں موجود تھے.
दूसरे दिन सुबह फ्लाइट पकड़ी, ना पाकिस्तान के लोगों को बताया ना लंदन के लोगों को बताया, और सीधे लंदन, कहीं बीच में रुकने की भी रहमत नहीं गई, सीधे डायरेक्ट इतनी तेज रफ्तारी से गए कि लोग देखते ही रह गए कि ये अभी तो यहां से गए कहां, सीधे लंदन पहुंच गए। आपके ऊपर जरा सा प्रेशर आए तो आप लंदन का टिकट कटाओ और भाग जाओ, और कारकुन से कहो कुर्बानी दे, कारकुन से कहो वो तकलीफें उठाए। ये कौन सा तरीका है? उसके बाद फिर आते हैं वो सूख, जब बल्दियात का इलेक्शन हो जाता है और जब नजर आता है कि बल्दियात के इलेक्शन के बाद अब डिस्ट्रिक्ट के कम से कम चेयरमैन तो बन ही जाएंगे, तो फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनने के लिए। लंदन से ये हुक्म आता है कि ये इनका फॉर्म भरा जाए डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन के लिए। ठीक है, भर देते हैं। बदकिस्मती से ये हुआ कि उस चेयरमैनशिप के फॉर्म भरने से पहले या उसके इलेक्शन से पहले रेंजर्स ने इनको कहा, इनको मैसेज दिया कि भाई आप आ जाएं हमारे पास। पार्टी को मैसेज दिया कि भाई इनको लेकर आ जाए, इनसे सवालात करने हैं। उनको ले गए, 4-5 घंटे उनसे सवाल हुए, दूसरे दिन टिकट कटाया, लंदन जाके कह दिया मुझे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी नहीं बनना। यार आप 4 घंटे के सवाल तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और कारकुन से तो बोल रहे हो कि कुर्बानी दे। 4 घंटे के सवाल नहीं आप बर्दाश्त कर पाए, कारकुन गिरफ्तारी भी दे, छापे भी पड़े, असीर भी बने, फायदे सारे आप उठाओ। फिर कहते हैं कि न्यूज जारी हुई कि क्या पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये लोग तो पहले भी लंदन में रहते थे, पहले भी लंदन से ही काम कर रहे थे, अब ये डिमांड क्यों हो रही है? तो गलतफहमी दूर करता हूं, सब नहीं, वासे जलील। क्या पिछले दौर में, मुशर्रफ के दौर में यहां पर डिस्ट्रिक्ट नाजिम नहीं थे? और उसके बाद कितने साल तक कराची से काम नहीं करते रहे? कराची में ही रहे, कराची में ही राब्ता कमेटी के मेंबर की हैसियत से काम करते रहे। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। इम्तियाज मलिक अपने केबिल के सिस्टम को देखने के लिए तो पाकिस्तान आ सकते हैं, तंजीम के काम के लिए उनको पाकिस्तान आते हुए शर्म आती है। मुस्तफा अजीजाबादी, दरबारियों के सबसे बड़े सरदार मुस्तफा अजीजाबादी, मेरी जबान चलती है, फिर गुस्सा आता है, बोलना पड़ता है, इसीलिए मैं मना करता हूं, मुझे तकरीर नहीं कराएं, मैं नहीं करना चाहता बात। चलिए मेरे साथ लांडी चलिए मेरे साथ, एक ही लाइन के अंदर अगर 10 घर ना दिखा दूं इनके तो फिर बात है। 10 प्लॉट एक लाइन में है, क्यों? कारकुन का हक नहीं है? आपको ना वहां खतरा है, ना आपको कोई प्रॉब्लम है, ना आपको कोई गिरफ्तारी का खतरा, ना आपको शहादत का खतरा, किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। सुकून से आराम से घर जाकर सोना भी है आपको। कारकुन भागता रहे, आपके 10 प्लॉट हो जाएं। उनके छोटे भाई केएमसी के अंदर काम करते हैं, जाके केएमसी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जमीनों के अंदर कितनी घपलेबाजी की है उन्होंने, चेक कर लीजिए। मोहम्मद अनवर, उनके भाई चुन्नू, चाइना कटिंग के किंग, अरबों रुपए चला गया, अरबों रुपए खा गए ये लोग, और आज ये कौम को लूटने के लिए लगे पड़े हैं। इन दरबारियों के टोले ने ही आज एमसीएम को इस हाल पर पहुंचाया है। यही वो दरबारी टोला है। और बदकिस्मती अब ये हो गई है कि अगर मेयर कराची, 22 को जो सूरत हाल बनी थी और 23 को जो फारूक भाई ने कदम उठाया, क्या उसके बाद मुमकिन था? अगर ये कदम ना उठाते तो 24 को मेयर का इलेक्शन हुआ है, क्या ये मुमकिन था कि कराची का मेयर और कराची डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मुंतखब हो सकते थे? मुमकिन ही नहीं था। कोई निकलने को भी तैयार नहीं था, कोई जाता भी नहीं, वोट डालने के लिए भी कोई नहीं जाता, सब छुपे हुए थे। और वो मेयर जब जाता है शोहदा यादगार पर कि जाकर फातिहा पढ़ ले, जाके फातिहा पढ़ ले, तो वहां पर भी 200-400 लोगों को भेज दिया जाता है नारे लगाने के लिए कि इनको जाने ना दिया जाए। ओ भाई, अल्लाह के वास्ते इन शहीदों को तो तकसीम ना करो, इन शहीदों पर सियासत ना करो। इन्होंने तंजीम के लिए, कौम के लिए जान दी है। या आप अगर इसको आप कहते हो कि आपके शहीद हैं, तो भाई ये हमारे भी शहीद हैं।
ان کی فاتحہ پڑھنے گئے تھے، کوئی کچھ اور حاصل کرنے نہیں گئے تھے۔ ان شہیدوں کو تقسیم نہ کرو، ان شہیدوں کے لیے آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے، آپ بھی پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنے دو۔ اور ابھی 9 دسمبر کو یوم شہداء منایا جائے گا، اس کے لیے شہر میں ایک چل رہی ہے، پوری ایک مہم چل رہی ہے کہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ وہ بھائی ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم کوئی لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی سے الجھنا چاہتے ہیں۔ شہداء کی یاد تو اس یادگار سے پہلے بھی منائی جاتی تھی، اس یادگار بننے سے پہلے بھی منائی جاتی تھی۔ ہم نے ایپلیکیشن دیے ڈی سی کو، ڈی سی اگر دے دیتا ہے پرمیشن کریں گے، نہیں دیتا ہے تو ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہم کہیں بھی منا لیں گے، ہم کسی بھی جگہ پر ہم PIB میں منا لیں گے شہداء کی یاد، وہاں پر انتظام کر لیں گے، ہمیں نہیں کوئی لڑنے کا شوق۔ لیکن خدا کے واسطے ایسی سیاست نہیں کریں جس سے نفرتیں بڑھیں، جس سے دوریاں بڑھیں۔ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں، اس سے نقصان ہو رہا ہے پوری قوم کا، اس عمل سے پوری قوم پریشان ہے، ایسا نہ کریں۔ یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں اور ساری قربانیاں، کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرا خیال کافی ہو گیا۔ کوشش کریں کہ اتحاد کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ متحد رہیں گے تو اس قوم کو کسی منزل کی طرف لے جا سکیں گے۔ یہ جو صبح اور شام پالیسیاں تبدیل ہونے کا عمل تھا، یہ درست نہیں تھا۔ صبح حکومت میں جاؤ، شام کو حکومت سے باہر آؤ، صبح حکومت میں جاؤ، شام کو حکومت سے باہر آ جاؤ۔ اس طرح کام نہیں ہوتا، مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ سیاسی طور پر آئسولیشن میں چلی گئی تھی تنظیم، کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹی وی چینلز کے اینکر سب آپ کے خلاف ہو چکے تھے۔ آپ کو اس عمل سے اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں، ملیں، کام اپنا کریں، اپنے نظریات کا پرچار کریں، اپنے اس کے اوپر ڈٹے رہیں، لیکن سب سے ملیں، سب کے ساتھ ملیں، شہر سے نفرتیں ختم کریں، شہر کے اندر امن قائم کریں۔ امن ہوگا تو ترقی ہوگی، اگر امن نہیں ہوگا تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہوگی۔ ہم سب کو مل کر شہر میں امن قائم کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چند افراد، چند ہی کہوں گا میں کہ تھوڑے تھوڑے سے لوگ کہیں 50 کہیں 20 کہیں 30 آ کے نعرے بازیاں کرتے ہیں، وہ بھائی کرتے رہو، آپ کرتے رہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو تو اپنے کام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ تنظیم نیو کراچی کے ساتھی اس میں سارے بیٹھے ہوئے کر دیں، وہ اگر کوئی پروگرام اتنا بڑا کر سکتے ہیں، ہم نے کب منع کیا ہے؟ لیکن آپ لوگ یہ اتنی بڑی تعداد ہو، یہی تنظیم کا اصل اثاثہ ہے، یہی تنظیم کی طاقت ہے۔ اگر اسی طرح ہر علاقے سے اتنی تعداد ہوگی تو انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے شروع میں ہم ایک بڑے جلسے کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ MKM ایک تھی، ایک ہے اور ایک ہی رہے گی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے PSP اور حقیقی انشاءاللہ ان کا انجام آپ کے سامنے جلد ہی آ جائے گا، جلد ہی آ جائے گا۔ MKM انشاءاللہ ایک ہی رہے گی، اور ہم سب اس کے ساتھ جڑ کر اپنی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو درست کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں سے ملیں، علاقائی سطح پر گلیوں میں محلوں میں جا کر لوگوں سے ملیں، رابطہ کریں، ان سے بات کریں، ان سے ان کی تکلیفیں پوچھیں، ان سے ان کے غم کو پوچھیں۔ اور میں بہت دفعہ کہتا کو ذمہ دار بنا دیں، اور اگر ان گلیوں میں کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس کے پاس چلے جائیں۔ اگر ایک صرف پانی کی ٹنکی بھی وہاں پر آپ رکھ دیں گے کہ ہم پارٹی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہوں، ہم اس غم میں شریک ہونے آئے ہیں، جو تھوڑا بہت انتظام کر سکتے ہیں کہ پانی کی ایک ٹنکی بھی اگر رکھ دیں گے تو زندگی کی آخری سانس تک وہ آپ سے الگ نہیں ہوگی، وہ فیملی آپ سے جڑ جائے گی۔
کبھی آپ سے دور نہیں ہوگی. اسی طرح کسی کے گھر میں اگر خوشی کا موقع آ جائے, کسی کے گھر میں کوئی شادی کی تقریب ہو, تو پارٹی کا کوئی ایک ساتھی اس کے گھر پر جا کر اگر 50 روپے کا ایک چھوٹا سا گلدستہ پیش کر دے گا کہ ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں اور ہماری طرف سے یہ قبول کیجئے, وہاں کھانا نہیں کھانے پہنچ جائے پوری یونٹی کی کمیٹی, صرف جا کر گلدستہ دے کر آ جائے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ خاندان آپ سے کبھی الگ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. ہم سب اپنے اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے لگ گئے. جدوجہد ہمیشہ اجتماعیت کے لیے کرنی ہوتی ہے, قربانی ہمیشہ اجتماعیت کے لیے دینی پڑتی ہے. اگر ذات کے لیے دیں گے تو آپ کی ذات کو تو شاید فائدہ ہو جائے, لیکن قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پر الٹا ہوا کہ جو جس ذمہ داری پہ آیا اس نے کہا کہ پہلے میں مضبوط ہو جاؤں. یونٹ کی سطح پر آیا, کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں, 6 مہینے میں اس کے پاس گاڑی آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ذمہ داروں کو ہم نے تو اس وقت میں یہی سوچا تھا, تنظیم میں جب آئے تھے تو ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ تنظیم سے کچھ لیں گے نہیں بلکہ تنظیم کو دینا ہے. آج الٹا ہو گیا ہے. لوگ ساتھیوں کا مائنڈ ایسا بن گیا ہے کہ تنظیم نے ہمیں دیا کیا, تو بھائی تنظیم میں آئے گائے کے لیے تھے, اگر کچھ لینے آئے تھے تو پھر واپس چلے جاؤ. تنظیم کو تو دینا ہے, صرف دینا ہے. دو گے تو پوری قوم کا فائدہ ہوگا, ورنہ اجتماعیت ورنہ اکیلے تم تو شاید مضبوط ہو جاؤ, قوم کو کچھ نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جیے متحدہ, جیے مہاجر.